معاملہ پتہ چلا کہ ہم محفل سما کر رہے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ شاید مولویوں کی ٹولی تھی. بعد میں بتایا ان کو، وہ آپس میں گفتگو سنی کرنے لگ گئے کہ بھئی یہ حال بجت یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے. مجھے تو پتہ نہیں چلا، شاید باہر کوئی آیا تھا تو اپنے کسی ساتھی نے دیکھ لیا تو انہوں نے باقاعدہ ان کو بلا لیا کہ آپ آپس میں گفتگو نہیں کریں، آپ اندر آ کے باقاعدہ سوال کر لیں تو جواب لے لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. آپس میں گفتگو کریں گے تو ایسے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا اور تسلی بھی نہیں ہوگی، تو آپ اندر آ جائیں. تو وہ آنے کے بجائے بہرحال بھاگ گئے تھے. تو جس کی اصلاح اللہ کو مقصود ہوتی ہے وہ قریب آ جایا کرتا ہے، اس کی اصلاح ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ یہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہی، ہماری طرف سے تو ہے بھی نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی آ رہا بھائی یہ وجہ حال یہ کہ حلال ہے حرام ہے کیا ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے. چلو آج اس پہ تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں. بھئی محفل سماع شروع ہوتی ہے تو لوگوں کا حال ہونا، ذوق ہونا شروع ہو جاتا، وجہ ہونا شروع ہو جاتا. یہ کیا چیز ہے، غلط ہے، صحیح ہے، کیا ہے. بات یہ کہ یہ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ دین اللہ رسول کا ہے تو ہم دیکھیں گے اگر ان چیزوں کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے تو صحیح ہے، اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو کہیں گے بھائی غلط ہے. یہ جو وجہ، اس کو ذوق بھی کہہ دیتے ہیں، حال بھی کہہ دیتے ہیں، دراصل یہ ایک کیفیت کا نام ہے. اس کی تعریف ایسا ہے، اللہ کے قرب کی بنیاد پر ظاہری حوص و حواس کا چلے جانا. اللہ کے قرب کی بنیاد پر ظاہری حوص و حواس کا چلے جانا. اندر کے معاملات تو اللہ سے ملنے والے ہوتے ہیں مگر ظاہری حوص و حواس بندہ کے ختم ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. یہ اس کیفیت کا نام ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بھئی قرآن و حدیث میں یہ کیفیات موجود ہیں، کہیں ذکر ہے ان کا یا نہیں. اگر ذکر ہے تو ہم کہیں گے صحیح ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بیٹا آپ سب اس طرح متوجہ ہو جاؤ، آپ تو بھی سمجھدار ہو بھائی، تربیت بھی حاصل کرتے رہتے ہو نا. تو ایک گلاس پانی کا پلاؤ پہلے مجھے، پھر ساتھیوں کو پوچھ کے ان کو بھی پلانا. پھر تو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بھی ان کے اندر یہ کیفیات تھیں یا نہیں. قرآن پاک میں ایسا کوئی ہے معاملہ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیتے ہیں. سب سے پہلے تو وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ فرمایا. کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، نماز کا نہیں ہوتا. ہم اپنی زبان کے اندر عربی یا اردو اور فارسی جو ہے اس کے اندر نماز کہہ دیتے ہیں اور وہی معاملات پہ اس میں بتا دیے جاتے ہیں، مگر یہ لفظ قرآن پاک میں نہیں ہے. قرآن پاک میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا. تو کیا اس سے فرق پڑے گا؟ کیا کوئی کہے کہ بھئی یہ نماز کا تو ذکر ہی نہیں ہے، نماز وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو. کیا کوئی عقل کی بات ہے؟ اگر کوئی اس طرح کہہ رہا ہو تو یقین اس بات وہ غلط ہی کہہ رہا ہے. قرآن پاک میں ذکر ہے مگر یہ ہے کہ عربی کے اندر ہے، صلاۃ کہتے ہیں. ہم اپنی زبان میں اس کو سمجھانے کے لیے نماز کے اس کے وہی چیزیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، 5 ٹائم کی ہے جو اس کی تفصیل ساری وہ بیان کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی کہ بھئی عشق ہے، اردو میں لگے نا عشق، کوئی کہے بھئی قرآن پاک میں لفظ عشق ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہے، تو ہاں ٹھیک ہے بھئی وہاں نہیں ہے، مگر ہم دیکھیں گے بھئی اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں. ہاں قرآن پاک میں ذکر ہے اشد حبا، شدید محبت. مجید فرمایا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ سے شدید محبت. یہ جو شدید محبت ہے یہ عشق ہے. ٹھیک ہے نا، اردو میں عشق کہتے ہیں. قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں. اب ہم بات کر رہے تھے وجد حال کی یا ان کیفیات کا. قرآن پاک میں ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی اور آدم علیہ السلام سے غلطی کروائی گئی. شیطان کو اللہ نے
فضا کیا تو غلطی کروا دی گئی، تو آپ اکڑے نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی محبت عطا فرمائی آپ کو، اور آپ معافی مانگتے تھے، روتے تھے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب کو منانے کی کوشش کرتے تھے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرا محبوب ناراض ہو گیا۔ محبوب اللہ تعالیٰ، اصل حقیقی محبوب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ روتے رہتے تھے یہاں تک کہ گھڑے پڑ گئے تھے، 900 سال تقریباً روایات میں آتا ہے، آپ روتے رہے، اپنے محبوب کو منانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ محبوب کو منانے کے لیے تو رویا جا سکتا ہے، ایسے کوئی روتا ہے کیا؟ ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ایسے کوئی رونا آتا ہے کیا؟ وعلیکم السلام۔ اقبال بھائی جی جی 74 چکر ٹھیک ہے ماشاء اللہ، تو کس طرح کرو جیسے دیکھ لو پھر جیسے سرب ہوتی ہے تو ساتھی میں بنائیں بھی تحفہ سنڈے سانگڑ کا۔ وعلیکم السلام۔ اب آگے چلیں تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت عطا فرمائی تو اللہ کے عشق میں مبتلا رہتے، اللہ نے مال بھی دیا تھا، مگر ایک دن جبرائیل امین کو بھیجا کہ جانے پتہ بھی کر کے آؤ، جاؤ دیکھو میرا جو محبوب ہے ابراہیم، دیکھو وہ مجھ سے کیسی محبت کرتا ہے، کیفیت کو دیکھ کر آؤ۔ لہٰذا یہ چیز چیک کرنے کے لیے جبرائیل امین نیچے آتے ہیں اور بڑی محبت سے اللہ کا نام ہے اللہ، نام سنتے کے ساتھ ہی اپنے محبوب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہری ہوش و حواس، اس کی اللہ کے قرب کی بنیاد پر ظاہری ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، اندر سے وصل کا معاملہ چل رہا ہے مالک سے، کافی دیر تو اسی حالت میں رہتی ہے، ظاہری ہوش و حواس گم ہے، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو دوبارہ یہی تقاضا کرتے ہیں، یہ کون تھا کہ میرے محبوب کا نام اتنے پیار سے، دوبارہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اور میں بغیر معاوضے کے تو نہیں اس طریقے سے پکاروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا۔ دوبارہ اسی محبت پیار سے محبوب کا نام لیتے ہیں اللہ، دوبارہ اسی ذوق کی حالت میں چلے جاتے ہیں، ظاہری ہوش و حواس منقطع ہو جاتے ہیں، اور کل بھی معاملات اللہ سے ملے ہیں، ہوتا ایسا ہی ہے، جب ذوق ہوتا ہے تو ظاہری ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، معطل ہو جاتے ہیں، مگر ہماری روح جو ہے باطن وہ اللہ کے نور کے ساتھ وصل ہوتا ہے، ملتی ہے، اور وصل مطلب محبوب کی محبوب سے ملاقات، اور جب کہ محبوب کی محبوب سے ملاقات ہو تو مزہ آئے گا نہیں آئے گا، بس جو لذت پیدا ہوتی ہے نا اس میں، بس وہی لذت محسوس ہوتی ہے، ایسی لذت تو کہیں بھی نہیں۔ اگر دنیاوی مثال دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ مجازی محبت کے اندر لڑکے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، گھر والوں کو سب کو پریشان کر دیتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مجال ہے وہ سمجھ جائے، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، یہ تو مجازی عشق کا کمال ہے، وہ تو عشق حقیقی ہے۔ دیکھو یہ کیفیات قرآن میں دیکھو ذکر آ رہا ہے نا، مزید چلی جائیں حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھ لیں، وہاں بھی معاملہ جو عورتوں کے ساتھ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے کے ساتھ ہی اپنے ظاہری ہوش و حواس کھو گئے، اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ذکر ہے نا قرآن پاک میں، کیفیت بتائی جا رہی ہیں، اور یہ کیفیت کا ہی تو نام ہے، ظاہری ہوش و حواس کھو بیٹھی، سب سے عقل مند عورتیں، عمرہ کی عورتیں جو کہ لیڈرشپ ہے، باقی تو عوام ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا یہ حال ہے، ایک ہی نظر دیکھنے سے ہوش و حواس کھو بیٹھی، تو یہ معاملات دیکھیں، اور صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں،
کوئی حدیث پہ بات کر لیتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, اپنے گھر کا سارا ہی سامان اللہ کی راہ میں دے دیا. تو جبریل امین آئے, آقا نبی کریم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو تم سے راضی ہوں, کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ تو یہ سنتے کے ساتھ ہی وہ ذوق میں چلے گئے, ہاں وہ تو اوپر اٹھا لیا. تو وہ کیفیت تھی. تو یہ چیزیں تو قرآن و حدیث میں موجود ہیں. اب ہم کہیں گے غلط ہے تو غلط کیسے, تو ہے نا. اگر نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں غلط ہے, مگر یہ تو ہے. تو ہم نے جانا وہیں ہوتا ہے, تو اللہ رسول سے دین اللہ رسول کا ہے وہیں دیکھیں گے. اگر وہ چیزیں وہاں موجود ہے تو صحیح ہے, اگر نہیں ہے تو ہم کہیں گے صحیح نہیں. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے, بتا رہے تھے, تو باتیں سنتے سنتے ایک دفعہ ایک ساتھی نے چیخا ذوق میں, کیونکہ اس کی کیفیات ہیں. کچھ ذوق ہوتا ہے بندہ رونا شروع کر دیتا ہے, کچھ ہوتا ہے بندہ چیخ مار دیتا ہے, اس کو خود پتہ نہیں چلتا, ایسا ہوتا ہے. کچھ میں وہ بندہ ناچنے لگ جاتا, ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے, اس کو حال کہتا ہے. گول گھما ہوتا ہے. تو آپ نے ڈانٹا کہ میں بات بتا رہا ہوں, تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ برا آدمی ہے موسیٰ, تو اس کی بات کا برا کیوں بناتا ہے؟ یہ تو میری خوشبو سے مہکتا ہے. یہ بندہ جو بات بتائی جا رہی ہے, جو ذوق اس پہ طاری ہوا ہے, اللہ نے جو اپنا ذوق اس پہ طاری کیا ہے, اس سے مہک اٹھا ہے. اس کو برا کیوں مانے؟ برا منانے کی بات ہی نہیں ہے. یہ کیفیات کا ذکر ہے. یہ ہے کہ لوگ کسی بات کا پتہ نہ ہو تو وہ پوچھ لینی چاہیے, ورنہ ذہن کے اندر وہ خلفشار رہتا ہے, کہ وہ شاید وہ غلط ہے. اسی طریقے سے ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ اگر بتاتے ہیں کہ میں کسی مسجد میں گیا تو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جمعے کا دن تھا, جو قریب مسجد سے جلدی سے کہ جمعہ نہیں نکل جائے وہاں بیٹھے, وہ فکر بھی کر رہا ہے. تو مولوی صاحب کہنے لگے یہ جو تمباکو ہے نا یہ حرام ہے. تو ان کے پیر صاحب تو حقہ پیتے تھے, وہ تمباکو اس میں ہوتا ہے. سارا دماغ پلٹ گیا, یہ کہ میرے مرشد جو ہیں وہ حرام کام کرتے ہیں. وہ مولوی کا کمال ہے, اس نے سارا الٹا سیدھا کر دیا. اب یہ جو خلف اشار جو ہوتا ہے ذہن کے اندر, یہ ایسا ہی ہے جیسے تار کے درمیان ایک ربڑ لگا دی, اب آگے کرنٹ نہیں جائے گا. آپ کے ذہن میں جو خلف اشار پیدا ہوا تو وہیں سے منقطع ہو گئی کرنٹ. تو یہ نسبت کی طاقت بھی ایسی ہے, پیچھے سے آ رہی ہے, لائٹیں جل رہی ہیں, یہاں رکاوٹ آئی. اب کسی کی تار بڑی مضبوطی سے لگی ہوتی ہے, کچھ ساتھی ایسے ہوں گے جن کی تاریں بڑی مضبوطی سے ہیں, تو ان کو فیض مل رہا ہے, پوری پاور مل رہی ہے, مضبوطی سے انہوں نے اپنی تاریں لگائی, مطلب عقیدت مضبوط ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ ڈھیلے اس معاملے میں, ٹھیک ہے یار چلیں گے لنگر میں کھائیں گے, تھوڑے بیٹھیں گے مزہ آتا ہے, پھر آ جاتے ہیں. وہ معاملہ نہیں ہے, وہ مضبوطی نہیں ہے. فائدہ ان کو بھی ہوتا ہے, اگر کوئی محبت کی نظر سے بھی مرشد کو دیکھ لیتا ہے نا تو فائدہ اس کو بھی پہنچتا ہے, وہ بات نہیں کر رہا. مگر جتنی مضبوطی سے کوئی پکڑے گا اس کو فیض بھی اتنا زیادہ ملے گا. اور ڈھیلا کنیکشن تو یہ تو ایک نقص ہے. اور کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈھیلا کہیں سے ہو تو وہیں سے سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے, جب تک اس کو رگڑ کے صحیح سے کر کے دوبارہ لگانا پڑتا, پھر جا کے سپلائی بحال ہوتی. تو ایسا ہی معاملہ اس نے شک پیدا کر دیا کہ مرشد حرام کام کرتے ہیں, تو وہ کیا ہو گیا, وہ سمجھے زنگ آ گیا, اب آگے سپلائی رک گئی. اب وہ معاملہ جو لذت وہ جو چیز محسوس کر رہے تھے وہ اب نہیں کر رہے تھے, زنگ آ گیا. کیفیت رہی مرشد کے پاس جا کے بھی بیٹھے, مگر وہ ذہن کے اندر وہی مولوی کی باتیں
کہ بھئی یہ تمباکو جو ہے حرام ہے. تو عجیب معاملہ. پھر ایک دن مرشد نے خود جانچ لیا کہ اس کے قلم میں کیا چل رہا ہے. حالانکہ بتایا نہیں کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی اس طرح کی بات کہنے کی، مگر انہوں نے جانچ لیا کہ ان کے قلم میں بابا جی کی بات. پھر وہ کہنے لگے کہ ایسا ہے. ایک دفعہ نا لوگ آپس میں اسی معاملے پہ جھگڑنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا، یہ حرام ہے حلال ہے کیا ہے. اچھا وہ آپ بتا رہے تھے کہ ایم سے ٹھار نے اس طریقے سے بتایا، کہنے لگے کہ ایک معاملہ پیش ہوا کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ تمباکو جو ہے یہ حلال ہے کہ. تو کہنے کہ وہ یہ معاملہ نا، کہنے لگے یہ صاحب اجازت ہیں، ان کے پاس بھی چلتے ہیں، لگتا ہے یہ کوئی عقل کی بات کہیں. تو ان سے بھی ان کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں. سب سے سخت دور کس کا تھا؟ یعنی کہ سب سے سخت جو ہے تو وہ سخت ہے. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک لیٹر لکھتے ہیں جامع مصر میں، وہاں مسلمانوں کی ان کی بھی حکومت رہی ہے مصریوں کی عالم اسلام پر. تو وہاں بڑا کتب خانہ، ان کو لکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ان کے دور میں تمباکو پہ کتنا ٹیکس لیا جاتا ہے. سب دیکھتے رہ گئے. ہمیں اتنا جو بڑا مسئلہ سمجھ رہے تھے تو چھوٹا سا نکلا. تو لیٹر لکھتے ہیں، اگر تو وہاں سے آ گیا اتنا ٹیکس لیتے تو ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس پر ٹیکس لیا جاتا تھا، مطلب کہ یہ حلال ہے. حلال ہے تو ٹیکس لیتے ہوں نا. سب سے دور سخت نہیں کر رہا. تو لہٰذا ایسا ہی کیا گیا. پھر وہاں سے جواب آیا کہ اتنا ٹیکس لیا جاتا ہے. بات ثابت ہو گئی کہ یہ حرام نہیں ہے. پھر ایک بات اور بھی بتائی. میں نے کہا کہ ثابت ہے. اس کی بات بتانے لگے کہ ایک گاؤں تھا، اس کے اندر ایک آدمی بہت زیادہ بیمار ہو گیا. اور اس کو ایسی جلدی بیماری ہو گئی کہ لوگوں نے کہا یہ تو ہمیں بیماری لگائے گا، اس کو پکڑ کے نا باہر چھوڑا ہے کہ اب ادھر نہیں آنا. تو کچھ عرصے تو وہیں رہے، مگر پھر واپس آیا تو بالکل صحیح. اب حیران تو شرم بھی آیا، اور ہم نے تو اس کو باہر نکالا کہ اب یہ ہمیں چاہے گا. مگر اس لوگوں میں ایک حکیم بھی تھا، عقل مند ہوتے ہیں، کہ یہ صحیح کیسے ہو گیا. تو لہٰذا وہ اس نے تحقیق کی، جس کو آپ کہیں گے ریسرچ کی. لے کر بھی ادھر کیا کھاتے تھے کیا کرتے تھے. اس نے بتایا کہ یہ جگہ ہے، یہاں تھا، بس یہی پتے پتے کھاتا رہا تھا، اور تو یہاں کوئی چیز نہیں تھی. تو پھر وہاں جو چیزیں تھیں وہ پتے دیکھے، وہ تمباکو کے پتے تھے. تو اس نے اس چیز سے اندازہ لگا دیا کہ یہ چیز جو ہے یہ دوائی کے طور پہ استعمال میں لائی جا سکتی ہے. تو اس نے بہرحال اپنی دوائی بنائی اور لوگوں کو فائدہ دیا. تو یہ باتیں بتائیں تو اب ان کو بھی ساری چیزیں آشکار ہونے کے بعد اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. اب میں نے کیسے یہ ذہن میں بنا لیا کہ میرے مرشد غلط ہے. اب اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے، کوئی سزا بھی ہونی چاہیے. میں نے کیسے سوچا یہ مولوی نے دماغ ایسا پلٹا تھا. پھر آپ نے اپنی سزا خود مقرر کی. میں نے کہا اب ایسا ہے کہ اب میں آپ کے حقے کا پانی پیوں. سرکار وہ ایسا تھا کہ خواب میں زیارت ہوئی تھی آکر سرکار میں. اچھا ہاں، کوئی ہے تو اضافہ کرتے ہیں. اچھا ایسا تھا کہ وہ اتنے ٹینشن میں اتنا تھوڑا سا پریشان تھے، تو وہ کہیں پلر کی ٹیک لگا کر سرکار تھوڑی سی آنکھ لگی. سرکار کی آنکھ لگی تو میں سرکار کو آقا سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ملے. سرکار فوراً قدموں میں گر گئے، ان سے ملاقات کرائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی. جب زیارت کروائی تو پھر دن میں پھر اس سے یا اپنی اصلاح کرنے کے لیے پیغام پانی سارا کروایا.
बताया कि थोड़ा सा गलबा आँख नींद की लगी और उसके अंदर फ़ौरन वो ज़ियारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करवाई। अच्छा, ये इसी वाक़े में इजाफा कर रहा है। इसी बताया। हाँ, तो जितना मैंने सुना था वो आपने एक इजाफा किया कि जब उन्होंने ये मामला देख लिया कि ये बात जो मुझे जहन के अंदर खदशार पैदा की गई थी, फिर आप फरमा रहे थे कि उन्होंने पानी भी दिया। हाँ, तो आप फरमाएँ कि उसके बाद ज़ियारत भी आका नबी करीम की हुई। मक्का सरकार सरकार तो आलम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई थी उन्होंने सरकार ज़्यादा खुशी। तो उन्होंने असल के मुर्शद की ज़ियारत भी करवाई और मुलाकात भी करवाई। तो उसके बाद फिर रूटीन में बताया करते थे, कहते थे कि जो मैंने अपनी सज़ा मुकर्रर की थी मैंने ऐसा किया, फिर आपके अपने मुर्शद के हुक्म का पानी पिया कि मेरी सज़ा मैंने ऐसा सोचा कैसे। तो अपने मुर्शद के बारे में कोई भी मनफी चीज़ सोच लेना तो ये ऐसा जंग आ जाता है तो वो फेज रुक जाता है, यानी करंट आना रुक जाता है। तो इसलिए जहनों में सवाल जब भी हों तो फ़ौरन कर लेना चाहिए, सोचता ना रहे। सोचता रहेगा तो उतना वक्त पीछे जाता रहेगा, उसका वक्त ज़ाया होगा। कोई भी सवाल जहन में आता है तो अपने मुर्शद से कर ले। अगर उसके मुर्शद के ख़िलाफ़ किसी ने कोई भड़का दिया है, कोई बात कह दी है, तो डायरेक्ट उनसे जाकर पूछ लें, वो आपकी इस्लाह कर देंगे। उनका काम ही ये है भाई। जैसे सरकार के पास कुछ लोग तोहफे तहाइफ लेकर आए। हाँ बिल्कुल लगाए। हाँ ठीक। तो तोहफे तहाइफ लेकर आए तो कहने लगे मियाँ दिल दिया होता भाई कि आप तोहफा लेके आएंगे, मैं इसको उठा के साइड में रख दूँगा, अगर आप दिल देंगे तो मैं इसकी इस्लाह कर दूँगा। तो मियाँ दिल दिया होता। तोहफे तहाइफ लाते हैं तो वो वैसा ही होता है, आप भी देखते हैं। अगर कोई फूल लेकर आता है वो भी हम पकड़ के साइड में रख देते हैं। ठीक है, जितनी उसने अकीदत पेश की है उसको उतना फ़ायदा तो होता है। अगर कोई मोहब्बत से भी देखता है तो उसको फ़ायदा उसको पहुंचता है। मगर बड़ी चीज़ ये है कि अपना दिल दे दिया जाए ताकि मुझसे जो है उसकी इस्लाह कर दें, उसको मांझ दें, साफ़ कर दें, ताकि अल्लाह का कुर्ब उसको हासिल होना शुरू हो जाए। वो लज्जत, वो हलावत, वो मज़ा जो है ना उसको भी मुयस्सर आ जाए।